اور پھر اس نے ان مونچھوں کے بالوں کو بڑی مہارت سے اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپکایا کہ وہ بالکل ٹیکو کی مونچھیں لگنے لگیں۔ بالوں کو رنگنے سمیت اسے سارے عمل میں زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ لگے۔ میک اپ سے فارغ ہو کر عمران نے دونوں ہاتھ ٹیکو کی گردن پر رکھے اور انہیں ایک جھٹکے سے دبا دیا۔ مجھے افسوس ہے ٹیکو، لیکن تمہاری موت ہم سب کی زندگی کے لیے ضروری ہو گئی ہے، عمران نے کہا اور ان دونوں ہاتھوں کو اوپر زیادہ زور سے دبانے لگا۔ ٹیکو کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا، لیکن عمران نے یکلہ زور سے جھٹکا دیا اور ٹیکو کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران اس کے مرتے ہی تیزی سے اٹھا اور دروازے سے نکل کر اس نے دروازہ بند کرنے کی بجائے اسے ذرا سا پھیر دیا اور پھر راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ اسی لفٹ والے کمرے میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ اس کمرے کے قریب پہنچا جہاں ٹیکو نے اس سے ملاقات کی تھی تو ایک مسلح نوجوان تیزی سے ایک طرف سے نکل آیا۔ او باس، چیف باس آپ کو بلا رہے ہیں، وہ سخت غصے میں ہیں، نوجوان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ چلے، عمران نے ٹیکو کے لہجے میں کہا اور جس طرف سے نوجوان نمودار ہوا تھا اس طرف کو مڑ گیا۔ نوجوان اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ باس کو فون آیا ہے، اس کے بعد سے وہ سخت غصے میں ہے۔ اس کمرے کی چابی آپ کے پاس ہے جس میں وہ آدمی بند ہے، شاید اس لیے وہ بے چین ہے، نوجوان نے ساتھ چلتے ہوئے کہا اور عمران نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ البتہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹیکو کی چابیوں کا وہ گچھا نکال لیا جس سے اس نے کبھی دروازہ کھولا تھا۔ اس میں 10-12 چابیاں موجود تھیں۔ یہ لو چابیاں اور جا کر لاک کو کھول دو، میں باس کو یہی تاثر دینا چاہتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، نوجوان نے کہا اور ٹیکو کے ہاتھ سے چابیاں لے کر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عمران اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ایک راہداری مڑے ہوئے نوجوان انتہائی محتاط ہو گیا۔ اس کی نظریں سامنے تقریباً آدھے بند دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے اسے یہاں سے دیکھ لیے جانے کا خطرہ ہو، اور عمران سمجھ گیا کہ اس کمرے میں راچی سنگھ موجود ہے۔ نوجوان تو راہداری میں مڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا جبکہ عمران اسی دروازے کی طرف بڑھا۔ یس باس، اس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے مودبانہ لیکن سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے راچی سنگھ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھدار کوڑا بھی موجود تھا۔ باس وہ لاک نہیں ہے، صرف بند ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا، آؤ میں اس بوڑھے کی کھال اتاروں، وہ کوٹھی تو خالی پڑی ہوئی ہے جس کا پتہ اس نے دیا ہے، راچی سنگھ نے گراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ایک بند دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر 2 مسلح نوجوان کھڑے تھے۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو لات ماری تو دروازے کے پٹ ایک دھماکے سے کھل گئے اور عمران ایک طرف ہٹ گیا۔ راچی سنگھ گراتا ہوا اور کوڑا پٹکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے وہیں رک کر وہاں موجود دونوں نوجوانوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ تم بوڑھے سور، تم نے مجھ سے غلط بیانی کی، میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، راچی سنگھ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کا کوڑے والا بازو ہوا میں اٹھا، لیکن اس دوران عمران دروازہ بند کر کے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پہلے میری بات سن لو، عمران نے اصل آواز میں کہا اور راچی سنگھ یکلخت حیرت بھرے انداز میں پلٹا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ مڑتے ہوئے راچی سنگھ کی کنپٹی پر پوری قوت سے رسید کر دیا۔ راچی سنگھ چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، وہ باوجود ضرب کھانے کے نیچے نہ گرا تھا۔ عمران نے اچھل کر اس پر دوسری ضرب لگانی چاہی، لیکن اسی لمحے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے راچی سنگھ نے یکلخت کوڑے کو اس کی ٹانگوں میں الجھا دیا اور عمران منہ کے بل نیچے گرا۔ راچی سنگھ نے یکلخت چیختے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے کالگر نے اچھل کر لات ماری اور ریوالور راچی سنگھ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور تم، راچی سنگھ نے بے احتیاط چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ راچی سنگھ کو ساتھ لیتا ہوا دروازے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ راچی سنگھ نے اپنے جسم کی حرکت کے رکتے ہی عمران کو یکلخت گھٹنا موڑ کر واپس پشت کے بل اچھالنے کی کوشش کی۔ گو اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں داؤ مارا تھا، لیکن عمران اب سنبھل چکا تھا، اس لیے جیسے ہی راچی سنگھ کا گھٹنا اوپر کو اٹھا عمران کا نچلا جسم ہوا میں بلند ہوا اور دوسرے لمحے اس کا جسم کلاگ کے پینڈولم کی طرح تیزی سے واپس آیا اور دوسرے لمحے اس کا جسم پوری قوت سے راچی سنگھ کے مڑے ہوئے گھٹنے سے ٹکرایا اور کٹا کی زوردار آواز کے ساتھ ہی راچی سنگھ کے گھٹنے کا جوڑ ٹوٹ گیا اور راچی سنگھ کے حلق سے کریہا چیخ نکل گئی اور عمران اچھل کر نہ صرف پیچھے ہٹا بلکہ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی کنپٹی پر جہاں اس نے ریوالور کا دستہ مارا تھا موڑی ہوئی انگلی کا ہک جما دیا اور اس بار راچی سنگھ لڑکھڑا کر کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گرا
اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کالگن اس دوران ڈھیلی رسیوں کی بندش سے آزاد ہو کر فرش پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ ادھر نہیں انکل ادھر، عمران نے جھک کر راچی سنگھ کو اٹھا کر کاندھے پر لادتے ہوئے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کالگن اس کے پیچھے تھا۔ تنگ راستے سے جہاں ٹیکو کی لاش پڑی ہوئی تھی گزر کر وہ راہداری میں سے ہوتے ہوئے اوپر پہنچے۔ عمران نے اپنا ریوالور اٹھا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اوپر بیرونی دروازے والی راہداری میں ایک مسلح آدمی موجود تھا، اس لیے اس نے کالگن سے بے ہوش راچی سنگھ کو اٹھانے کے لیے کہا، اور کالگن نے جیسے ہی راچی سنگھ کو اپنے کاندھے پر لادا، عمران اسے وہی رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اصل دروازے سے گھومتا ہوا اس راہداری میں آ گیا جہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ راستے میں سے چونکہ ایک بھی آدمی نہ ٹکرایا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے آگے بڑھتا گیا، اور پھر اسے راہداری میں دروازے کے قریب کھڑا وہ مسلح نوجوان نظر آ گیا۔ ٹیکو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ موستد ہو گیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا۔ یہ دروازہ کیوں کھول رکھا ہے؟ بند کرو اسے، عمران نے ٹیکو کے لہجے میں گراتے ہوئے کہا۔ بند ہے دروازہ تو؟ نوجوان نے حیرت بھرے انداز میں مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ہاتھ لہرایا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے نوجوان کی کھوپڑی کی پشت پر پڑا، اور نوجوان چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل پہلے دروازے سے ٹکرایا اور پھر نیچے گر پڑا۔ عمران نے جھک کر دوسری ضرب لگائی، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے تو وہ تیزی سے پلٹا۔ واپسی میں اسے مین روم کے سامنے کھڑے دو مسلح آدمی نظر آ گئے۔ اور تم جہاں کھڑے ہو، بوس کا حکم ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو تم اندر بیٹھو، عمران نے چیخ کر ان دونوں سے کہا، کیونکہ وہ بے حد چوکنے اور موستد نظر آ رہے تھے اور بیک وقت ان دونوں کو بے ہوش کرنا ممکن نہ تھا، اور عمران گولی نہ چلانا چاہتا تھا کیونکہ اسے علم نہ تھا کہ جہاں اور کتنے افراد موجود ہیں۔ اندر باس، دونوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے عمران کا حکم ان کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ اندر جا کر بیٹھو احمقو، جلدی کرو، عمران نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بوکھلائے ہوئے انداز میں کمرے میں دوڑ پڑے۔ سنو، بالکل خاموش بیٹھنا، ایک لمبا چکر ہے بوس کا، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں فی الحال باہر سے دروازہ بند کر رہا ہوں، عمران نے دروازے کے قریب سے تیز لہجے میں کہا، اور پھر دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی، اور خود دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جہاں اس نے کالگن کو کھڑا کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ موڑ کر وہاں پہنچا، دوسرے لمحے بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ کالگن وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا اور راچی سنگھ غائب تھا۔ اب عمران وہاں جا کر رکا ہی تھا کہ اچانک دو آدمی ایک چوڑے ستون کے پیچھے سے نکل کر آگے آ گئے۔ بوس، اس آدمی نے چیف بوس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ سانچو ہاما انہیں نچلے تہہ خانے میں لے گیا ہے، ان کی حالت خراب ہے، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں کہا۔ او، بڑا اچھا کیا، نہیں تو بڑا ظلم ہو جاتا۔ جلدی سے جا کر سانچو ہاما سے کہو کہ وہ باس کو فوراً ہوش میں لے آئے، میں اسے ہوش میں لا کر حالات پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے بائیں طرف مڑے اور غائب ہو گئے۔ اور ان کے اس طرح جانے پر عمران کو پہلی بار اس راستے کا علم ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بھول بھلیاں نما عمارت ہے، اور اب راچی سنگھ کے پیچھے جا کر اسے ڈھونڈنا بے سود تھا۔ اس نے جھک کر بے ہوش کالگن کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا مین روم سے نکل کر وہ اس راہداری میں پہنچ گیا جہاں دروازہ موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کالگن کو اٹھائے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جہاں اس کے ساتھیوں کی کاریں موجود تھیں۔ اسے واقعی دلی افسوس ہوا تھا کہ ذرا سی غفلت کی بنا پر راچی سنگھ اس کے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا ہے، لیکن بہرحال اسے یقین تھا کہ وہ ہوگا لازماً اسی عمارت میں۔ چنانچہ دوڑتے دوڑتے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کالگن کو اس کے بھتیجے اور ہونے والے داماد کے پاس پہنچا کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت پوری قوت سے اس عمارت پر ریڈ کرے گا۔ اوکاسا جام اٹھائے بڑے مطمئن سے انداز میں کرسی پر بیٹھا چسکیاں لے رہا تھا کہ یکلخت اس کے حکم میں دروازہ کھلا، اور اطمینان سے بیٹھا ہوا اوکاسا اس قدر تیزی سے مڑا کہ بجلی بھی اس کی موستدی پر شرمندہ ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ میں موجود جام کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اندر آنے والے پر جھپٹا، لیکن اندر آنے والے نے ہاتھ مار کر اسے ایک طرف جھال دیا۔ او چیف باس صاحب، اوکاسو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری موستدی مجھے پسند آئی ہے، ورنہ جس طرح تم نے میری طرف جام اچھالا تھا گولی اب تک تمہارے سینے میں ترازو ہو چکی ہوتی، راچی سنگھ نے گراتے ہوئے کہا۔ بوس، دراصل آپ کی آمد کا مجھے تصور بھی نہ تھا، میں سمجھا کہ نہ جانے کون اچانک آ گیا ہے، اوکاسا نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹھو، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تمہاری موستدی مجھے پسند آ گئی ہے، راچی سنگھ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود بھی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اوکاسو خاموشی سے واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو، وہ علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے مقابلے کے لیے یہاں پہنچ چکا ہے۔ میں نے اب تک کی کوشش کی ہے کہ وہ ان کا خاتمہ ہو جائے، لیکن وہ لوگ بچ نکلے ہیں،
اور اب میں مزید ان کا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ یوں تو بلڈ ہاؤنڈز کے سب اعلیٰ عہدیداران ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے ان کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں سے ہو تاکہ تم بلڈ ہاؤنڈز کے سیکنڈ چیف بن سکو۔ راچی سنگھ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آپ کی مہربانی ہے باس، آپ حکم فرمائیے، پھر دیکھیں اوکاسو کس طرح انہیں چوہے کی موت مارتا ہے۔ اوکاسو نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، پہلی تفصیلات سن لو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ راچی سنگھ نے کہا، اور پھر اس نے شروع سے لے کر ہائی سینٹر کی تباہی کی تمام تفصیلات سوائے اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے اوکاسو کو تفصیل سے بتا دی۔ اور باس، اس کا مطلب ہے یہ اب تک بلڈ ہاؤنڈز کو خاصا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اوکاسو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن اب تک میں نے صرف ان کے خلاف سچی سی کارروائی کی ہے، لیکن اب میں بھرپور انداز میں ان سے ٹکرانا چاہتا ہوں۔ راچی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کے ذہن میں کیا لائحہ عمل ہے باس؟ اوکاسو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، میں نے انہیں حتمی طور پر ٹریس کرنے کا ایک طریقہ طے کیا ہے، وہ یہ کہ میں کھلے طور پر دھمکی دوں گا کہ چونکہ حکومت نے بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف کام شروع کروا دیا ہے، اس لیے میں حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کو باری باری قتل کر دوں گا اور پہلا ٹارگٹ چیف سیکرٹری ہوگا۔ اس طرح پوری لسٹ جاری کر دی جائے گی۔ میں نے وزیر اعظم سے بات کر لی ہے، وزیر اعظم نے مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے، وہ اس طرح کہ وہ سیکرٹ سروس کو بلڈ ہاؤنڈز کے خلاف کام کرنے اور چیف سیکرٹری کی حفاظت کرنے کے کھلے احکامات دیں گے۔ لامحالہ علی عمران وزیر اعظم ہے، رابطہ قائم کر کے اسے بتائے گا کہ سیکرٹ سروس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ چیکو بلڈ ہاؤنڈز کا آدمی ہے۔ اس طرح وزیر اعظم اسے براہ راست میٹنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور میٹنگ کی جگہ کی اطلاع چیکو کے ذریعے ہمیں مل جائے گی اور ہم ان لوگوں کو چھاپ لیں گے۔ اس کے بعد تردید کر دی جائے گی کہ یہ اعلان غلط اور شرع انگیز تھا، اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر عمران نے ایسا نہ کیا تو وہ کم از کم لازماً چیف سیکرٹری کو بچانے کے لیے نگرانی کرے گا۔ تم اس گروپ کے انچارج ہوگے جو کہ چیف سیکرٹری کو قتل کرے گا۔ تم نے ظاہر کرنا ہے کہ تم چیف سیکرٹری کو قتل کرنے والے ہو، باقی بلڈ ہاؤنڈز تمہاری نگرانی کرے گی اور اس طرح ہم ان لوگوں کو ٹریس کر لیں گے۔ راچی سنگھ نے کہا، باس، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ اوکاسو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بولو، کھل کر بولو، اگر تمہارے ذہن میں اس سے کوئی مختلف تجویز ہے تو بتاؤ۔ میں اب فوراً ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ راچی سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، باس، آپ کی تجویز سے بات لمبی ہو جائے گی، جبکہ میرے ذہن میں انہیں ٹریس کرنے کی ایک اور تجویز آئی ہے۔ ماجوش کمپنی کے پاس ایک ایسی کمپیوٹر مشین موجود ہے جو کہ پاجانگ کے ایک بڑے حصے کی ٹیلی فون کالیں چیک کر سکتی ہے۔ ماجوش کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل میرا دوست ہے، اس نے بتایا کہ اس مشین کا سودا وہ خفیہ طور پر ایکریمیا سے کر رہا ہے۔ یہ اس کے انتہائی خفیہ ایجاد ہے اور ایکریمیا بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے تاکہ اس مشین کو سیکرٹ سروس کے لیے استعمال کرے۔ اس مشین کا سرکل 5 کلومیٹر تک ہے، میں نے اس کی کارکردگی بھی دیکھی ہے۔ اس مشین کا نام سوئچ کمپیوٹر ٹیلیفونک چیکنگ رکھا گیا ہے، کوڈ میں اسے SST کہتے ہیں۔ اس لیے کوئی نام یا لفظ فیڈ کر دیا جائے تو یہ اس سرکل کے اندر جتنے بھی ٹیلی فون کالیں ہوں گی اسے چیک کر کے کمپیوٹر کے ذریعے ان کا تجزیہ کرتی ہے، اور جس فون پر یہ نام یا لفظ ادا ہوگا یہ اس کا نمبر اور مقام ٹریس کر کے بتا دیتی ہے۔ عمران لازماً کہیں نہ کہیں ٹیلی فون کرے گا تو اس مشین کے ذریعے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ فاجان کا دارالحکومت 20 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہم ایسی 4 مشینیں مختلف حصوں میں نصب کر سکتے ہیں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ اوکاسا نے کہا، ویری گڈ، تم نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب تک پرابلم یہی تھا کہ یہ لوگ نکل جاتے تھے اور پھر ٹریس نہ ہو سکتے تھے، لیکن اب یہ نکل کر کہاں جائیں گے؟ راچی سنگھ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، میری درخواست ہے باس کہ یہ مشین میرے سپرد کر دیا جائے، میں ان کے ٹریس ہوتے ہی انہیں اس طرح گھیر لوں گا کہ پھر یہ کسی صورت موت کے جال سے نہ نکل سکیں گے۔ اوکاسو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، گڈ شو، ٹھیک ہے، یہ مشن تمہاری ذمہ رہا، میں ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، تم اس کا بندوبست کرو، اور میں ڈائریکٹر جنرل کو کہہ دوں کہ اگر اس کی مشینوں نے واقعی صحیح کام کیا تو بلڈ ہاؤنڈز بھی انہیں خریدے گی اور ایکریمیا سے زیادہ رقم دے گی، میں اسے مستقل طور پر بلڈ ہاؤنڈز کے لیے استعمال کروں گا۔ راچی سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں باس، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ کل تک ان کی لاشیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ اوکاسا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم اس مشن میں کامیاب ہو گئے اوکاسا تو میرا وعدہ کہ تمہیں بلڈ ہاؤنڈز کا سیکنڈ چیف بنا دیا جائے گا، راچی سنگھ نے کہا، اور اوکاسا کا چہرہ مسرت کی زیادتی سے کھل اٹھا۔ تھینک یو باس، اوکاسا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اوکے، میں ہیڈ کوارٹر میں رہوں گا، بہرحال پوری احتیاط سے کام ہونا چاہیے۔
اگر ہو سکے تو ان کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے لے آنا، میں ان کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے اڑانا چاہتا ہوں۔ راچی سنگھ نے ہون کاٹتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا حکم، میں انہیں بے ہوش کر کے لے آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، اکاسا نے کہا، اور راچی سنگھ نے اکاسا کے کاندھے پر تھپکی دی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار الفریڈ سے کچھ فاصلے پر روکی اور پھر ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کار سے اتر آیا۔ اس وقت وہ ایک مقامی گنڈے کے میک اپ میں تھا اور دوسری طرف سے جولیا بھی نیچے اتر آئی، وہ بھی مقامی میک اپ میں تھی۔ ہائی سینٹر میں چھاپا ناکام رہا تھا، راچی سنگھ وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور عمران نے ان کا شراب کا سارا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا تھا اور اندر موجود ہر شخص کا خاتمہ بھی کر دیا تھا، لیکن راچی سنگھ اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب کالگن کا کلب انتقامی طور پر بموں سے اڑا دیا گیا تو عمران نے براہ راست سیکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق سب ساتھی دو دو کی ٹولیوں میں بٹ کر ان مقامات پر پہنچ گئے جہاں زیر زمین دنیا کے افراد زیادہ تعداد میں موجود رہتے تھے، اور اب ان کا مشن ان جگہوں کی توڑ پھوڑ اور پرنس آف ڈھمپ کی طرف سے بلڈ ہاؤنڈز کو براہ راست چیلنج تھا۔ عمران کو یقین تھا کہ اس طرح کی 2-4 وارداتوں کے بعد ہی بلڈ ہاؤنڈز مقابلے پر اتر آئے گی اور اس کے بعد ان کے ممبروں کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق عمران نے اپنا پہلا نشانہ الفریڈ کو منتخب کیا تھا۔ چنانچہ وہ جولیا کو ہمراہ لے کر جہاں پہنچا تھا، الفریڈ بار میں اسی طرح بے پناہ رش تھا۔ عورتوں اور مردوں کی تعداد تقریباً برابر تھی اور مختلف منشیات کا زہریلا دھواں پورے حال میں پھیلا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے قریب 2 مسلح افراد دیوار سے پشت لگائے خاموش کھڑے حال کا جائزہ لے رہے تھے۔ عمران اندر داخل ہوتے ہی سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جولیا اس کے ساتھ تھی۔ کاؤنٹر پر بھی اچھا خاصا رش تھا۔ کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی یک لخت عمران مڑا اور دوسرے لمحے چٹاخ کی زوردار آواز سے ایک مسلح شخص کا چہرہ گھم گیا۔ عمران کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ الو کی دم، پرنس آف ڈھمپ کی موجودگی میں مونچھیں اونچی کیے کھڑے ہو، عمران نے تھپڑ مارتے ہی چیخ کر کہا، اور اسی لمحے دوسرا مسلح آدمی کے حلق سے بھی یکلا چیخ نکل گئی، کیونکہ جولیا نے اچانک اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک جما دی تھی اور وہ چیختا ہوا نیچے جا گرا تھا۔ تھپڑ مارتے ہی عمران نے جھپٹ کر اس کی مشین گن بھی چھین لی اور دوسرے لمحے ہار مشین گن کی بے پناہ فائرنگ سے گونج اٹھا اور دونوں مسلح افراد شہد کی مکھیوں کا چھتا بنے فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ جولیا نے بھی اچھل کر اپنے شکار کے کاندھے سے گرنے والی مشین گن اٹھا لی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے ہٹتی ہوئی مین دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ حال میں موجود ہر شخص حیرت اور خوف سے اس طرح خاموش ہو گیا تھا جیسے ان کی روحیں پرواز کر چکی ہوں اور وہ بے جان لاشیں ہوں۔ عمران نے ان دونوں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر پر موجود کاؤنٹر کلرکوں کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے 8 گنڈا ٹائپ افراد کو بھی ساتھ ہی نشانہ بنا دیا تھا۔ اس لیے کاؤنٹر اور اس کے سامنے کا حصہ لاشوں اور ان سے نکلنے والے خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ سن لو کہ اب یہاں حکومت بلڈ ہاؤنڈز کی نہیں بلکہ پرنس آف ڈھمپ کی ہوگی، سن لو یہ نام، پرنس آف ڈھمپ، عمران نے چیخ کر کہا اور ایک بار پھر مشین گن کا فائر کھول دیا، لیکن گولیاں چھت کی طرف جا رہی تھی اور پھر تیزی سے کھسکتا ہوا عمران دروازے پر پہنچا اور جولیا کو اشارہ کرتا ہوا تیزی سے مڑ کر باہر نکل گیا۔ اس نے مشین گن ایک طرف پھینکی اور جولیا کا ہاتھ پکڑ کر دوڑتا ہوا عقبی گلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے عقبی طرف بڑھے، جولیا بھی مشین گن پھینک چکی تھی۔ عقبی گلی میں پہنچتے ہی عمران نے جولیا کو اشارہ کیا اور جولیا تیزی سے عقبی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر غائب ہو گئی۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے اپنی گردن پر چٹکی بھری اور ایک پتلا سا ماسک چہرے اور سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اب وہ دوسرے میک اپ میں تھا۔ چند لمحوں بعد ہی جولیا اسی طرح دوڑتی ہوئی نیچے اتری اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے عقبی گلی سے سڑک پر آ گئے جہاں بے پناہ رش تھا۔ الفریڈ بار سے لوگ نکل کر بے تحاشا ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ عمران اور جولیا بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ فاصلے پر کھڑے کار تک پہنچ گئے۔ پولیس کاروں کے سائرن اب ہر طرف سے سنائی دینے لگے تھے۔ فکس کرو یا کوئی رکاوٹ؟ عمران نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہاں کوئی آدمی بھی نہ تھا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسری طرف والی سیٹ پر اچھل کر بیٹھ گئی۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے کار آگے بڑھائی اور ذرا آگے موجود بائی روڈ پر اسے موڑ کر ایک اور سڑک پر آ گیا۔ اس نے کار کا ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ اب فکس کر آئی ہو تو آپریٹ بھی خود کرو، جلدی کرو، اس کی رینج کم ہے، عمران نے کہا اور جولیا نے جلدی سے ڈبے پر لگے ہوئی ناپ کو دائیں طرف گھما دیا۔ چند لمحوں بعد کھٹک کی آواز ڈبے سے سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس پر ایک بلب جل اٹھا۔ جولیا نے بلب جلتے ہی ڈبے پر موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا اور بٹن کے پریس ہوتے ہی بلب بجھ گیا۔
عمران کار آگے دوڑائی لیے جا رہا تھا کہ ایک لمحے بعد انہیں حکم سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ یہ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ سڑک پر دوڑتی ہوئی کاریں بے اختیار لڑکھڑا گئیں، لیکن عمران کی کار ذرا بھی نہ لڑکھڑائی، کیونکہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ دھماکہ ہونے والا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ الفریڈ بار کی پوری عمارت تنکوں کی طرح بکھر گئی ہوگی۔ وہ اگر چاہتا تو حال میں ہی یہ وائرلیس بم لگا کر خاموشی سے باہر آ جاتا، لیکن اس طرح حال میں موجود ہر شخص ختم ہو جاتا۔ اس لیے عمران نے کچھ وقت دیا تھا تاکہ لوگ حال سے باہر نکل جائیں۔ اس کے باوجود اسے معلوم تھا کہ اس بڑی اور اونچی عمارت کی تباہی سے ہاتھ سے لوگ مرے ہوں گے، لیکن بڑے آپریشن کے لیے چھوٹے زخم لگانے پر وہ مجبور تھا۔